السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے رفیق صاحب، تائید کرنے والے تو کافی مل جاتے ہیں، ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور اگر کوئی ساتھ چلتا بھی ہے تو وقتی طور پر تھوڑا سا آگے جا کے رک جاتا ہے، پھر سوچتا ہے اور آگے چلوں یا ادھر ہی رک جاؤں۔ کچھ رک جاتے ہیں، کچھ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ ہمیں تو مکمل باغی چاہیے، مکمل جو اس کفر و شرک کے باغی ہوں، اس سسٹم کے باغی ہوں، مکمل طور پر، پارشل طور پر نہیں، مکمل طور پر وہ آخرت کی بازی کھیلنے والے ہوں، دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دیں، اور ایمان عقیدہ ان کو اس پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہو، اور کسی قسم کی ذہنی مروریت ان کے اندر نہ ہو، اور بالکل یکسو ہو کر یک رخے الحب للہ والبغض للہ کی عملی مثال پیش کریں، اور اس معاملے میں کسی کی لان تان کا ذرا لحاظ نہ کریں، چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو اللہ کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں چوٹ کھانا وہ اپنی سعادت سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، مالک سے استقامت کی دعائیں مانگے اور کھل کے سامنے آئے۔ یہ ڈر ڈر کے اندروں اندر اس طرح کرنے والے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے ہیں۔ میں بڑا تجربہ ہوا ہے اس فیلڈ کے اندر، جو چند دن زندگی ملی اللہ کے بندوں، یعنی یہ بہت عارضی ہے، ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک انداز لکھا جا رہا ہے، نیت لکھی جا رہی ہے، اسی کے اوپر آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کے اوپر جما دے، اور مالک کچھ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ کل مالک حشر میں کہہ دے دیکھو اس سے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائی، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ دیکھیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا، کس طرح وہ کھرے اور سچے ثابت ہوئے، وہ وقت بھی گزر گیا، ان کے مخالفین نے مخالفتیں کی، کتنے ہیں جو شرک پر مر گئے، اندازہ لگائی، ان کی بدبختی کا کوئی تصور کر سکتا ہے، وہ بھی دور گزر گیا ان کا بھی، لیکن اب ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا ہے، ہمیشہ کی آگ میں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں آئی، اللہ کے لیے کتنی چیزیں برداشت کی ہیں انہوں نے، کوئی چیز چھپائی نہیں، گھبرائے نہیں، دبے نہیں ہے، ذہنی مروبیت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور اپنی سنت پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کی کیسے کیسے واقعات ہیں، عقل حیران ہے کہ کس طرح انہوں نے آخرت کی بازی کھیلی تھی۔ اور پھر اس دور کے اندر ہمارے لیے ایک جو نمونہ سامنے آیا ہے علماء میں سے، وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے انہوں نے عملی طور پر ثابت کر کے دکھایا کہ قرآن و حدیث صرف کتابوں کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ آج بھی اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر عمل کر لیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے، دنیا کا کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی بڑے سے بڑا آپ کی آنکھ کے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکتا ہے، آنکھ ملائے گا تو اس کا پتا جو ہے نا اور اس کا دماغ جو ہے نا وہ ہل جائے گا کہ کس بندے سے پالا پڑا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیے دنیا کی خاطر کتنے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے دیکھو، مسلم لیگ والے دیکھو، جماعت اسلامی دیکھو، یہ پیپلز پارٹی دیکھو، اور یہ دنیا کی خاطر دنیا کے لالچی بن گئے ہیں، اور دین کے روپ میں بھی آئے ہیں، دین کو آڑ بنایا ہے انہوں نے، فراڈ کرتے ہیں، فراڈیے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بال برابر ان کی تائید کرنا یا ان کو سپورٹ کرنا ہم دین اسلام کو کمزور کرنے کے مترادف سمجھیں، چونکہ یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ دیکھیے ایک پارٹی والا اگر دوسری پارٹی والوں کے ساتھ ہمدردیاں رکھے اس کو لوٹا کہا جاتا ہے، اسی طرح جو مذہبی لوٹے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کا بھی نام لیں اور پھر ہمدردیاں دوسروں کے ساتھ ہوں، یہ مذہبی لوٹے ہیں۔ اور دیکھیے اگر کوئی ایک پارٹی
کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے، جیسے آج کل عمران خان کے کچھ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو وہ کس قدر دیکھیے ان کو کس اینگل سے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے گند نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو مومنوں کی جماعت سبیل المومنین جو اس دور کے اندر بنی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس کو بھی وقتاً فوقتاً لوگ چھوڑتے رہے۔ اصل میں وہ بڑے جلد باز نکلے، انہوں نے صبر نہیں کیا، چونکہ دعوت کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ ہے کہ اگر تم یہ دعوت لے کر اٹھو تمہارے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا، دنیا کی بادشاہی دے گا، خلافت دے گا، اور آخرت میں جنت کی بادشاہی کا تاج تمہارے سروں کے اوپر رکھا جائے گا۔ تو اس میں بہت بڑی ایک آفر ہے، بہت بڑا پیکج ہے، تو لوگ آتے ہیں اس طرف، سنتے ہیں جو، لیکن وہ سمجھتے ہیں چند دنوں کے بعد یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے اختیار میں چند دنوں میں کر دے، چند لمحوں میں وہ کر سکتا ہے، ایک رات کے اندر پانسا پلٹ سکتا ہے، اور اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 10,000 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کون کرتا ہے، جو آخری عزائم کو مضبوط کرنے والا فیصلہ ہوتا ہے اور اس راستے میں قدم ڈال دینا، یہ کون کرتا ہے کہ بس آخری سانس تک میں اس ایمان عقیدے کو لے کے جاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، کہ میں اپنی بڑائی نہیں، اس انداز سے نہیں، یہ اللہ ہی جس کو قائم رکھے گا وہ قائم رہیں گے۔ اور یہ گند نکلتا ہے، تطہیری عمل اس جماعت کا حصہ ہے، اللہ کے اس منصوبے کا حصہ ہے، تطہیری عمل ہوتا ہے اس جماعت کے اندر بھی۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ایک بڑا گروہ نکل گیا تھا کمال عثمانی کے نام سے، مساجد لے گیا، کتنی تعداد لے گیا، پھر اسی مولویوں کے پیچھے اجرتی بن گیا اور دنیا کا وہ شوقین بن گیا، تو اس طرح ایمان سے اس نے پیچھے ہٹا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد کتنے لوگ ہیں، امیر بادشاہ، عبدالقادر سومرو، پھر عبدالہادی، پھر یہ مولوی بشیر ملتانی پیچھے ہٹایا، پھر اور بھی کتنے جو لوگ تھے، نور اللہ وہاں اس علاقے سے، پھر یہ بخت زادہ گروپ نکلا، غضنفر نکلا، اور پھر آخر میں آ کے سرفراز اپنے ایک گروپ کو لے کے علیحدہ ہوا ہے۔ کتنے پھر وہ ٹکڑوں میں بٹے ہیں، ایک فیاض محمود کی زیر نگرانی ہے، ایک اختر بیگ کی زیر نگرانی ہے، ایک یعقوب علی کی زیر نگرانی ہے، سارے ہٹتے گئے ہیں آہستہ آہستہ اس مشن سے، اس دعوت سے۔ اور پھر یہ آخر میں آ کے 2017 کے اندر محمد حنیف نے وہی کام کیا جو کمال عثمانی نے کیا تھا، ایک بڑے گروہ کو لے کے، مساجد کو لے کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اور عقیدے کے اندر خرابی لایا ہے، اور الزام لگاتا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی کہ وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سامری نے کہا تھا، سامری نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھو موسیٰ کا بھی الہ یہ ہے، یہ بچڑا موسیٰ یہاں بھول کے، یعنی وہ بھی پھر ان کی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس بچڑے کو جب بنایا سامری نے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہارون علیہ السلام نے اس کی نظر و نیاز کی تھی، اندازہ لگائیے۔ پھر اسی طرح یہ تبلیغی نصاب کے اندر لکھا ہوا کہ واسطے وسیلے کا شرک کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے واسطہ وسیلہ دیا تھا تب توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس طرح الزام لگانے والے یہ انبیاء کے اوپر، حتیٰ کہ کتنا بڑا مجاہد سمجھا جاتا ہے، اور وہابی جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، عبدالوہاب نجدی، اس نے اپنی کتاب التوحید کے اندر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کا نام عبدالحارث رکھا تھا، جھوٹی روایتوں کے ذریعے قرآن کا انکار کیا اور شرک منسوب کیا انبیاء کی طرف۔ بالکل ان سب سے بڑا الزام، سب سے بڑا یہودیوں سے، یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لگائے انبیاء کے اوپر، عیسائیوں نے لگائے، ان سب سے بڑا جرم اور الزام جو لگایا یہ محمد حنیف نے دعوت القرآن تفسیر کے اندر، اندازہ لگائیے، دو نبیوں جلیل القدر انبیاء کے اوپر، مجاہدوں کا خاندان جو ہے، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سجدے کیے تھے، اندازہ لگائیے۔ انبیاء سجدے کرنے آتے تھے بندوں کے سامنے، ہیں کہ سجدوں سے منع کرنے آتے تھے، اتنی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ کسی نبی نے کسی اور کی غیر اللہ کی نظر و نیاز کی یا کسی کا نعرہ لگایا، مدد کے لیے پکارا، تو کوئی مانے گا؟ کیوں؟ انبیاء تو ان چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ سجدہ تو ان سب میں سب سے اوپر والا ایک چیز ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی نبی ولی کو سجدہ کرنا۔ انسان جو ہے یہ اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے، اس نے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے ذرا سا بھی سر جھکانا بادشاہوں کے سامنے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔
جس طرح آج کل فیاض محمود ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس شرک کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ یہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک کہاں سے آ گیا، یہ تو ان کی تکریم ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اندازہ لگائیے ہر ظالم جو بھی اٹھتا ہے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہی چیز یعقوب علی کر رہا ہے، یہی اختر بیگ کر رہا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر۔ اور جو پرانے لوگ ہیں وہ بالکل گونگے شیطان بن کے، چاہے ارشد ظفر ہو، اشرف کشمیری ہو، کفایت اللہ فاروقی ہو، یہ ہمارے اپنے لطیف صاحب ہو، وہ بھی بس ختم ہو گئے، بولنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہی باقی ہر جگہ جائیں گے، ہر جگہ جا کے بولیں گے، کوئی سیاسی محفل ہو، کوئی دنیا کے معاملات ہو، آگے بڑھیں گے بولیں گے، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں ایسے یہ چپ سادھ لیا انہوں نے۔ کوئی بات نہیں، ہر ایک اپنا اپنا عمل سمیٹ رہا ہے بھائی۔ ہم تو انشاءاللہ بولتے رہیں گے، زبان سے جہاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا یعنی ایمان وہ یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے، یعنی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ کوشش جب کی جائے، اور اگر وہ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اتنی نہیں آگے بڑھ سکتا ہے، تو کم از کم زبان تو کھولے، زبان کھولے۔ یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ مومن ہیں ایسے لوگ، اور اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو شرک اور کفر سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرو، اس کے اندر شامل کیوں ہو جاتے ہو؟ نفرت کرو ان سے، دل کے اندر سے ہونک اٹھے ان کے لیے۔ اگر تم بیان نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ان کے اندر شامل تو مت ہو، یہ آخری درجے کا ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بولتے رہیں گے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ کی یہ دعوت پوری دنیا کے اندر پھیلے اور ایک مضبوط اجتماعیت کے ساتھ یہ دعوت آگے بڑھے، اور انشاءاللہ کفر و شرک کا جنازہ اٹھے۔ ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، اللہ چاہے تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا۔ نہ مورتیاں رہیں گی، نہ مندر رہیں گے، نہ گنبد رہیں گے، نہ مزار رہیں گے، نہ عرس اور میلے رہیں گے، نہ واسطے وسیلے رہیں گے، نہ سجدہ تعظیمی والے رہیں گے، اور نہ یہ جمہوریت کا شیطانی نظام رہے گا۔ اللہ کا نظام دنیا میں بھی قائم ہو، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھائے، اور مالک ہمیں سارے کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، مرتدین کے اوپر اور باغیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، عزت والا رب ہے، اور چاہے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اپنے پاس شہادت کی موت کے ساتھ بلال مالک، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن دے، اور آگے جا کے اس دعوت نے غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جیسے میں بول رہا ہوں، اور ایسی حقیقت ہے جیسے آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور یہ معاملہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے اوپر قائم رہنے، حق کو سمجھنے اور اس کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو سمجھنے اور اس سے نفرت اور بیزاری کی توفیق عطا فرمائے مالک۔